نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج 21 رجب ہے۔ 27 رجب کو مبینہ طور پر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ انشاءاللہ معراج کے متعلق موقع کی مناسبت سے آج گفتگو ہوگی۔ علماء نے اور محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو ہی واقعہ معراج ہوا تھا۔ صرف 27 تاریخ کے بارے میں ہی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی معراج کے حوالے سے کچھ تاریخوں کا ذکر ملتا ہے۔ معراج کے حوالے سے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج 2 دفعہ کی یا 1 دفعہ کی، تو جمہور محدثین، محققین اور مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج 1 دفعہ ہی کیا تھا، 2 دفعہ نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو معراج کا سفر کیا ہے یہ روحانی ہے، جسمانی نہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معراج کا سفر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر، جسمانی طور پر گئے تھے، روحانی سفر نہیں تھا۔ تو یہ 2-3 باتیں پہلے عرض کر دی ہیں۔ اب یہ جو آخری بات کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر معراج پر گئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اتنی طاقت نہیں دی، کسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی قوت نہیں رکھی کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس سے آسمانوں تک جائے، بلکہ اس کے ساتھ اسرا کا سفر بھی اگر ملایا جائے تو حرم پاک سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے عرش الہی تک پہنچنا ایک ہی رات میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اتنی طاقت اور قوت نہیں دی کہ وہ یہ سفر اتنے کم وقت میں مکمل کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات
जो अपने बंदे को ले गई। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 2-3 सवालों का जवाब दे रहे हैं। पहली बात कि ये सफ़र मेराज, इसका इंतज़ाम ये इलाहुल आलमीन की तरफ से किया हुआ है। तो जो इलाहुल आलमीन ज़मीन और आसमान का खालिक है, वो इस चीज़ पर भी कादिर है कि अपने किसी बंदे को एक रात में जहाँ तक ले जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामला के अंदर यह चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सुब्हानल्लाज़ी अस्रा, के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अपना किया हुआ सफ़र नहीं है, बल्कि इलाहुल आलमीन का कराया गया सफ़र है। जब इलाहुल आलमीन ने इस सफ़र का इंतज़ाम किया है तो फिर ना मुसाफत कोई मानी रखती है, ना मखलूक कोई मानी रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ बयान फरमाते हैं बेअब्दिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़र पूरा करने की सआदत दी। तो बेअब्दिही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपने बंदे को, कि अगर कोई इंसान ये कहे कि अल्लाह की मखलूक़ात में से कोई कादिर नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं तो कादिर हूँ, फिर लेकर जाने वाला अपने बंदे को हूँ। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकर गए हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमाल है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है, लेकिन ये चीज़ नहीं कह सकते कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबद से निकल गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबदियत से निकाल दिया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ज़ेन साफ फरमा रहे हैं कि लेकर जाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकर अपने बंदे को गई तो लेकर जाने वाला कादिर है, और जिसको लेकर गया है वो अब्द है, बंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दोनों चीज़ें वजाहत फरमा दी। और बंदे का इतलाक सिर्फ रूह पर नहीं होता, पूरे जिस्म पर होता है। तो वाक़या मेराज के अंदर सफ़र एक है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को इसरा कहते हैं और दूसरे हिस्से को मेराज कहते हैं। इसरा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से सफ़र शुरू किया, वहाँ से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र यह इसरा कहलाता है। अब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र कहाँ से शुरू किया, इसके बारे में अहदीस के अंदर 2 जगहों का जिक्र ज़्यादा मिलता है। एक जगह आती है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र का आगाज़ अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से किया था। और दूसरी रवायात आती हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र का आगाज़ हतीमे काबा से किया था। बहरहाल मक्का मुकरमा से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक का जो सफ़र है, इसको इसरा कहा जाता है। और इस सफ़र के अंदर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर कुछ मकामात पर नफल नमाज अदा की। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजी गई सवारी जिसका नाम बुराक है।
اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی جسامت کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، ان دونوں کے درمیان اس کا قد تھا، ایسی سواری تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر آئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سواری پر بٹھایا۔ تھوڑا آگے جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے، 2 نفل ادا کیے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ یثرب ہے، موجودہ نام جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلے، دوسرے ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سواری روکی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 نفل ادا کیے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وادی ہے جس وادی میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر سفر شروع ہوا، تھوڑی آگے جا کر جبرائیل علیہ السلام نے پھر سواری روکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 نفل ادا کیے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بتانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ مدین کا علاقہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ پھر سفر شروع ہوا، ایک چوتھے مقام پر پھر جا کر رک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کے رسول یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ سفر پھر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں ایک جماعت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز ادا کروائی۔ آپ کی ابتدا میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ جب نماز ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کے مقتدی تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کون تھے یہ؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ انبیاء کی جماعت تھی، اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا۔ پھر جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے باہر نکلے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور نوش فرمایا۔ جب پی چکے تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ یہ شراب کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی زیادہ امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ پی کر، دودھ کا انتخاب کر کے دین فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں تک کا جو سفر ہے، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر آسمانوں کی طرف جانے لگے۔ تو جب یہ جو سفر اب بیت المقدس کے بعد آسمانوں کا ہے، سفر کے اس حصے کو سفر معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آگے بڑھیں۔ آگے بڑھے، ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آگے جا کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اے جبرائیل، وہ بوڑھا اور بوڑھی وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، وہ جو بوڑھی تھی وہ دنیا تھی، دنیا کا اتنا ہی وقت رہ گیا ہے جتنا دنیا والوں کے حساب سے ایسی بوڑھی عورت کا رہتا ہے، اور وہ جو بوڑھا تھا وہ بوڑھا شیطان تھا، اور آپ نے ان دونوں کی طرف توجہ نہ کر کے اچھا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان میں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سلام بھی کیا، مرحبا بھی کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، آگے جانے لگے، تو وہ یہ فرمانے لگے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ ہوگی، اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کی امت میری امت سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر جب گئے، وہاں پر بیت المعمور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیت المعمور آسمانوں کے اوپر ٹھیک اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام بتانے لگے کہ یہ بیت المعمور ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ سدرہ کے عام الفاظ میں اگر ہم معنی کریں تو بیری کو کہتے ہیں، اور یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ایک طرح کا اسٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ سدرۃ المنتہا سے جو فرشتے اوپر رہتے ہیں وہ اس سے نیچے نہیں آتے، اور جو فرشتے سدرۃ المنتہا سے نیچے ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آنے والے فرشتے یہ سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا میں دوسرے فرشتے وہ پیغام آگے لاتے ہیں، تو یہ سدرۃ المنتہا تو ایک سٹیشن کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں بہتی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہاں سے آگے آپ خود جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، آپ میرے ساتھ اس سے آگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میری حد یہاں تک ہی ہے، یہاں سے اوپر میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ کا سفر اکیلے ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور وہاں پر کیا منظر تھا، قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان دونوں کا فاصلہ 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم تھا۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہاں پر 3 تحفے دیے۔ ایک تحفہ نماز کا دیا، دوسرا تحفہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسرا تحفہ اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا کہ اس امت کا جو بھی فرد
اس دنیا سے جائے گا اگر وہ مشرک نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ یہ 3 تحفے اللہ رب العالمین نے واقعہ معراج کے موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، اور جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر صبح کو اپنے دوست احباب میں کیا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے بعض محدثین لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کا خطاب ملا۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شانوں کے ساتھ اور اتنے مرتبے کے ساتھ نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے نماز کا تحفہ بھیجا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور شروع میں 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے دی تھیں، پھر یہ کم ہوتے ہوتے 5 تک رہ گئیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔